تو ان کا تقوی جو ہے پیدا کرنا ان کے لیے رزق کی فراہی کا سبب بن سکتا ہے. تو اس کا ایک اسپیکٹ تو یہ ہو گیا کہ ان کا یہ کام جو ہے اگرچہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک تھا، لیکن یہ تقوی کے انڈر نہیں آتا. یعنی ہم یہ اس کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ کچھ کام، کچھ مطالبات ٹھیک ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، لیکن جب مطالبات بڑھ جاتے ہیں تو انسان کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر انسان چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جائے. مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی عبادت کریں. ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ اس کا کسی طرح سے ریلیشن نہیں بنا ہوا، نہ وہ نماز ادا کرتا ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے مانگتا جا رہا ہے، تو اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا ان چیزوں کے ذریعے. لیکن ایک شخص کیا کرتا ہے؟ جب اس پہ تنگی آتی ہے تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ان جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مطالبات، جو ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے، جو مطالبات والا رویہ ہے، وہ متقی لوگوں کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ متقی لوگوں کو اللہ کو، جیسے اب دیکھیں کچھ لوگ منت وغیرہ مانگ لیتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارا یہ کام کریں گے تو ہم بدلے میں یہ کریں گے. تو یہ بھی تقوی اختیار کرنے والے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے صدقہ کرتا ہے اور پھر اس کی صدقے کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اس نیکی کی وجہ سے میری دعاؤں میں یا میرے کاموں میں برکتیں پیدا کر دے. تو ایسا ہی جو ہے طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم کھائیں گے؟ اور یہ بھی ان کا یہ تھا کہ اپنی بھوک کو مٹانے کی وجہ سے، یا پھر ان کے چند اور مطالبات تھے. اور پھر یہ کہا کہ ہم اس پر گواہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر توفیق دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، بڑی عاجزی کے ساتھ 2 بار اللہ کو پکارے. اور جی، حاجات اور شکرانے کی نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ چیز آ جاتی ہے. ابھی منت کی بات کی جا رہی تھی نا، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یعنی اگر وہ آپ نے پہلے مانے نہیں ہوتے، یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام ہوگا تو میں اتنے نفل ادا کروں گی، یہ آپ نے پہلے سوچا ہی نہیں ہوتا، آپ کا کام ہو جاتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی میں آپ اللہ کی آگے سجدہ ریزی اختیار کر لیتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں خوشی کے اندر. لیکن پہلے آپ نے اس کو پلان نہیں کیا ہوا تھا. پہلے پلان کیا ابھی تو وہ منت میں آ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو شکر کا جو ہے لقب دے کر استعمال کریں. اس طرح حاجت، تو حاجت کے لیے نوافل ادا کرنا یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشکل کو ختم کرنے کے لیے. یہ تو اچھی بات ہوتی ہے نا کہ ایک متقی انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کام کر رہا ہے، پھر اللہ سے اس کے بدلے میں دعا مانگ رہا ہے. روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کیا کہا؟ اے اللہ ہم پر اتار دسترخواں. ان کی عاجزی کی دعا ہمارے لیے ایک بہت اہم اس میں پوائنٹ ہے کہ یہ اللہم، اے اللہ کے ساتھ ربنا بھی ملایا، اے ہمارے پالنے والے. تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے، نہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ اللہ کے اختیار رکھنے والے. ان کے حواری بھی ان سے کسی چیز کے قائل نہیں تھے. اگر ان کے حواری، ان کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ یہ ہمارا کام کر دے. وہ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ آپ جو ہے ہمیں مائدہ آسمان سے اتار کے دیں، اور وہ خود ہی مطالبہ پورا کر دیتے. تو اس سے ایک بڑی اہم بات ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے, نہ ہی اللہ تھے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب, آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار, ہمارے لیے رزق اتار, اور وہ جب تو اتارے گا تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی. اب دیکھیں عید بھی پارٹیز وغیرہ پہ بھی جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کھانے کے بغیر تو کوئی خوشی کا دن خوشی رہتا ہی نہیں, عید رہتی نہیں. تو اسی سے یہ کہ کھانے والے دن ان کے پاس پاسبل ہے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا, تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ یہ ہمارے آنے والوں کے لیے, ہمارے پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہو جائے, اور یہ تمہاری طرف سے ایک معجزہ بھی ہو جائے. یعنی کھانا کھا کے ہم بھی خوش ہو جائیں اور ہمارے بعد آنے والے لوگ بھی خوش ہوں کہ ہمارے پہلوؤں نے آسمانی کھانا کھایا تھا. اور اسی طرح یہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہو. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور رزق دے ہمیں, بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے, بہترین عطا کرنے والا ہے. رزق عطا کو کہتے ہیں جو بھی چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری رزق کے اندر آ جاتی ہیں. یہاں پہ ایک دو چیز دیکھتے ہیں عید سے متعلق کہ عید کیا تھی. کہا جاتا ہے کہ علماء نے اس بات سے یہ استدلال کیا ہے کہ دسترخواں اتوار کے دن اترا تھا, اور کیونکہ وہ نصرانیوں کی عید ہے. آج کل آپ دیکھتے نا عیسائیوں کی, یعنی جو ہم سنڈے مناتے ہیں, تو یہ بھی کیونکہ انگریزوں نے بنایا یہ سارا کیلنڈر عیسوی پر ہے, عیسائیوں کی تاریخ پر, اس لیے سنڈے کو چھٹی بھی ہوتی ہے اور سنڈے کو سے کیا بھی جاتا ہے. تو اس لحاظ سے لوگوں نے, علماء نے کہا کہ شاید وہ دسترخواں جو ہے عید یعنی اتوار کو اترا تھا, اس لیے وہ اس کو اپنی عید کہتے ہیں. اسی طرح سبت یہودیوں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عید کا دن کون سا ہے؟ جمعے کا. مگر یہودیوں اور نصرانیوں نے اصل دن میں اختلاف کیا ہے, لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان پر بغیر کوئی چون چرا, بغیر کسی اختلاف کے جمعہ کو تسلیم کیا عید کا دن. کہا جاتا ہے نا پاسبل ہے کہ ان کی عید کا دن بھی فرائیڈے ہی ہو, لیکن انہوں نے ممکن ہے کہ چینج کر دیا ہو, اس میں اختلاف کر دیا ہو, تو یہ واللہ عالم. کیونکہ آپ کو جب بنی اسرائیل کے بارے میں روایات ملتی ہیں تو وہ اوتھینٹکس نہیں ہوتی بہت زیادہ, کیونکہ ہم نے تو وہ بات مانی ہوتی جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہو. تو حدیث پر جتنا بتا دیا ہم اس پہ کفایت کریں گے, کیونکہ ہمیں اتنا جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں تو مقصد سکھانا ہے, تو وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. اس لیے یہ جاننا کہ وہ کھانا کب اترا تھا, کیسے اترا تھا, کس دن اترا تھا, یہ میٹر نہیں کرتا. اسی طرح عید جو ہے, لفظ عید عاد یعود سے ہے, یعنی ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے. یہ خوشی سالانہ بھی ہو سکتی ہے, ہفتہ وار بھی. مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں سالانہ, اور ایک ہر 7ویں دن عید جمعہ ہے. اس کے علاوہ قرآن سے, حدیث سے کسی طرح کی بھی کوئی عید ثابت نہیں, اور یہ خود ساختہ ہے اور بدعت ہے. کیونکہ اسلامک خوشی, ویسے تو ہم پارٹی کرتے ہیں نا, اگر گھر میں کوئی نئی خوشی آتی ہے ہم پارٹی کر لیتے ہیں, کوئی انفرادی پارٹی ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں اجر ملے گا یا ہم عبادت کر رہے ہیں سمجھ کر. جب ہم کسی چیز کو عبادت سمجھ کر, کسی خوشی کو عبادت سمجھ کر مناتے ہیں, اور جیسے عرس وغیرہ, اب ان کو بھی, یہ بھی
خوشی لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور اس کو پراپر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیا اسلام میں یا قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے یا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ تو بالکل بھی نہیں ہے نا. تو ان پر یہ چیزیں جو ہے بدعات میں آ جاتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے دنیا میں تو اس کی گمراہی کا سبب بنتی ہے، لیکن آخرت میں چاہے وہ مسلم ہوگا، اگر اس نے کوئی دین میں ایکسٹرا چیز ایڈ کر دی تو اس سے اس کی پوچھ گیچ ہوگی. عید غدیر کہتے ہیں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے نا، ہجرت کے 10ویں سال 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت الوداع کے بعد واپس گئے، تو غدیر ہم کے مقام پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا. تو اسی سے پھر لوگوں نے، یعنی اہل توشیع ہیں، انہوں نے عید غدیر شروع کیا، اور اس پر مزید جو ہے نا آپ کو تفصیل مل سکتی ہے. بیسیکلی یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس غدیر مقام کی طرف. جس جیسے ہمیں انشاءاللہ چیزیں ملتی جائیں گی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے. قال اللہ، کہا اللہ نے، بے شک منزلها، نازل کرنے والا ہو تم پر. اب پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نازل کیا گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا گیا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو منزلها کہا ہے تو بالکل ایسے جیسے کہ اتر گیا دسترخوان. اور کچھ نے پھر یہ بھی کہا کہ ان پر مچھلی، 7 مچھلیاں اور روٹی وغیرہ اتاری گئی، اور ان میں سے لوگوں نے کھایا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ نہ رکھیں اپنے لیے اگلے دن کے لیے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو رکھا بھی. لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے روایات، نہ ہم ان کو صحیح کہہ سکتے نہ ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں. حدیث سے اس کی ایکسپلینیشن نہیں ملتی ہمیں، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اتارنے والا ہوں تم پر. پھر کہا اگر کوئی کفر کرے گا اس کے بعد بھی، یعنی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی کفر کرے گا تو پھر فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ پھر میں نے ویسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا، تمام جہان والوں سے زیادہ سخت عذاب دوں گا اگر کسی نے اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، پھر بھی کفر اختیار کیا. تو گویا اسے کیا پتہ چلتا ہے، معجزہ دیکھ کر انکار کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور جتنا بڑا انکار ہوگا اتنا بڑا گناہ ہوگا اور اتنی بڑی سزا بھی ہوگی. تو کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اس میں نمبر 1 منافقین، نمبر 2 اصحاب مائدہ میں سے کفر کرنے والے، یعنی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا مائدہ کا، اور مائدہ آنے کے بعد کفر کرنے والے لوگ، اور تیسرا فرعون کے ساتھی جو کہ اس کے ساتھ ڈوبے تھے سمندر میں. ان تینوں طرح کے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، سب سے زیادہ سخت. وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا حق کو جاننے کے بعد بھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے جہنم کے بھی اور سزاؤں کے بھی درجے ہوں گے، ہر ایک کو ایک جیسی سزا نہیں ملے گی، ہر انسان کے گناہوں کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب فرمائے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بناؤ. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ اپنی صفائی دینے کی بجائے کیا کہیں گے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، اے اللہ تو پاک ہے، اور کیا میرے لیے ایسی بات ہو سکتی ہے کہ میں تیرے بارے میں ایسا کہوں. یعنی اپنی صفائی نہیں پیش کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سے مسٹیک ہو جائے، لیکن اللہ تو پاک ہے اور تیرے شان ایسی بات کہیں نہیں جا سکتی.
کیا میرے لیے ایسا ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جو حق کے بغیر ہو؟ تو میں نے لوگوں کو بالکل ایسی بات نہیں سکھائی. ان قلتہ فقط، اگر میں ایسی کوئی بات کہتا تو تجھے اس کے بارے میں ضرور علم ہوتا، تو جان لیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بالکل سچی بات کہتا ہے، 100% سچی بات ہوتی ہے. اس کی بات میں یہ نہیں ہوتا کہ شاید 1% اس کی ملاوٹ بھی ہو، بالکل سچی صدیق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کہتا بھی تو اللہ تو جانتا کہ میں نے جو کہا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، غیبوں کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کیا نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام الہ مانتے ہیں، خود کو الہ نہیں مان رہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ میں کیسے الہ ہو سکتا ہوں؟ کیسے پاسبل ہے کہ میں رب ہوں؟ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو رب ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ جانتا ہے دلوں کے اندر تک. اللہ میں تو نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، لیکن تو جانتا ہے. جب تیرا علم میرے علم سے زیادہ ہے تو میں کیسے رب ہو سکتا ہوں؟ میں تو پاسبل نہیں ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں. بے شک تو ہی ہے غیبوں کا علم رکھنے والا. تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم کہنا کہ فلاں کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ ایک بہت بڑا شرک ہے. یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں یہ حق تلفی ہے. ایسا کرنے سے انسان شرک کرتا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے سامنے، آپ امیجن کریں ایک اسٹیڈیم ہے اور ساری دنیا ارد گرد بیٹھی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں چلو بتاؤ کیا میں نے تمہیں حکم، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اللہ مانو؟ اور اس وقت سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ بالکل بھی برات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا تو میں نے کہا ہی نہیں. تو یہ ایسا اللہ ان کے سامنے کیوں پوچھیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کوشچن کیوں کریں گے؟ کیا عیسیٰ کی مان کو چیک کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ لوگوں کو بتانے کے لیے جو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کھلم کھلی آیت ہے اور بالکل واضح طور پر. تو اگر کبھی آپ کا انٹریکشن ہو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ان کو ضرور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، سلام دعا کرنی چاہیے، کھانا بھی کھلانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی باتیں بتانی چاہیے تاکہ وہ قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچ سکے. قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے وہ دنیا کی کسی رسوائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے تم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لینا، کیونکہ قیامت کے دن جب پول کھلیں گے تو پھر انسان کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. تو جو اللہ کے انبیاء کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے اور انبیاء کو خدائی کا درجہ دیتے رہے، قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ کی وحدانیت ثابت ہو جائے گی. تو اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول کو کہا، بہت کھلا مسلمان آج کل یہ الفاظ ادا کرتے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، پھر مشکل کشا بھی ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مرادیں بھی برلاتے ہیں. اب اپنے حمد و نعت میں ہی دیکھیں، نعت میں اس قدر مبالغہ آرائی کر دی جاتی ہے کہ ان کو انسانیت کی بشریت کے درجے سے اٹھا کر خدائی کے درجہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ہی خدا ہیں اور محمد کا لبادہ اوڑھ کر اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. یہ ساری چیزیں تو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. تو جب انسان اللہ کی صفات بندوں کے ساتھ بھی لیتا ہے تو پھر اللہ کے حق میں بڑی حق تلفی کرتا ہے.
بے شک اللہ ہی ہے ہر چیز کو جاننے والا، تو جو سب کو جانتا ہے ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے اور اس کی بات پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔